3 بہنوں کے بعد پیدا ہوا تھا, لاڈلا بھی بہت تھا. تو اماں سے زیادہ ڈانٹ پڑتی تھی یا ابا سے؟ بس خاموش ہی رہتے تھے تو ڈر لگتا رہتا تھا. جس طرح کے پرانے آپ کو پتہ ہے لوگ ہوتے تھے. کالجز کے لیے مشہور تھا لاہور, مطلب ہم ادھر سے نکلتے تھے تو صرف کالجز کے لیے مشہور تھا؟ کالجز, یونیورسٹیز, یس یو آر رائٹ, باقی چیزوں کے لیے بہت تھا. علی نواز بائی نیچر کیسے ہیں؟ دولت پیسہ مجھے کبھی اٹریکٹ نہیں کرتا. پہلی دفعہ میں دیکھا اور پہلی دفعہ میں محبت ہو گئی, میں گھر واپس آیا, میں نے کہا جی میرا نام آئندہ سے علی ہوگا اور میرے اس والے چھوٹے بھائی کا نام عمر ہوگا. صحیح, وہ ایک چہرہ ایک محبت ضرور ہوگی. میری امی اور بیوی ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں, دونوں میرے خلاف ہی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, پروگرام صرف سائمہ کے ساتھ آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر دفعہ اپنے ایک پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں آتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز جو ہیں ہماری اس شخصیت کے بارے میں جانیں, ان کے خوابوں کے بارے میں جانیں, ان کے بچپن کے بارے میں جانیں, ان کی جوانی کے قصے کے بارے میں دیکھیں اور پڑھیں اور سوچیں کہ وہ کس طریقے سے اپنی جوانی میں کیا خواب لے کے آگے آئے اور اب اس وقت وہ جو ہے عوام کی خدمت میں کس حد تک کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, کتنا مامور ہیں, کتنا عوام کی خدمت کر رہے ہیں. ان ساری چیزوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. آج بھی میرے ساتھ ایک بہت اہم سی شخصیت پروگرام میں موجود ہیں. کسی تعارف کی محتاج تو نہیں, لیکن پھر بھی ظاہری بات ہے تعارف کروانا بہت ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے, SAPM یعنی کہ اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں یہ علی نواز اعوان صاحب. تو فارملی ویلکم کرتے ہیں علی نواز اعوان صاحب کو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم سر, بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ہمارا پروگرام سیاست سے بالا تر ہوتا ہے. ہم سیاست اتنی ڈسکس نہیں کرتے جتنا کہ اپنے مہمان کا بچپن, جوانی, زندگی کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے جو علی نواز سے ایک کویسچن پوچھا جائے گا وہ یہ کہ بچپن میں علی کتنا شرارتی بچہ تھا, اماں ابا سے کتنی ماریں کھائیں, اور کیا بھاگ جاتے تھے یا پکڑے جاتے تھے مار کھانے کے لیے؟ نہیں, مار تو بہت زیادہ کھائی کیونکہ شرارتی بہت زیادہ تھا. صحیح. 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوا تھا, لاڈلا بھی بہت تھا. اور فادر میرے سول سرونٹ تھے, تو ہماری کیونکہ آپ کو پتہ ہے سول سرونٹس کی پیدا میں اسلام آباد ہوا, 8 مہینے کا تھا, دین ٹو کراچی ابو کی پوسٹنگ ہو گئی, 3 سال کا تھا, دین ٹو کوئٹہ, اور پھر اس کے 3 سال بعد دوبارہ کراچی. میرا میٹرک از فرام کراچی, دین لاہور FSC گورنمنٹ کالج, اس کے بعد دوبارہ اسلام آباد. تو یہ گھوم پھر کے 92 آنورڈ پھر اسلام آباد ہی رہا. تو شرارتی میں بہت تھا. صحیح. تو اماں سے زیادہ ڈانٹ پڑتی تھی یا ابا سے؟ نہیں, ابو سے کبھی خاص ڈانٹے, ابو خاموش طبیعت تھے, ان کی بس خاموش ہی رہتے تھے تو ڈر لگتا رہتا تھا. جس طرح کے پرانے آپ کو پتہ ہے لوگ ہوتے تھے. والدہ صاحبہ سے بہت ڈانٹ کھائی, بہت مار کھائی. نہیں تو آپ تو 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوئے تو اماں کے بہت لاڈلے ہونے چاہیے تھے. لاڈلے باقی سب کا تھا, امی کا بھی تھا, بٹ وہ اگر آج میں یہاں کہیں کسی لیول پہ پہنچا ہوں تو وہ ٹریننگ کا حصہ ہے. اگر اس میں پھر خراب ہونے کے بھی اتنے چانسز ہوتے ہیں. تو امی میری کافی اسٹرکٹ تھیں, اور پر بعض ہم نہیں آتے. تو کیا گلی میں جا کے کھیلنے کا شوق تھا؟ کس بات پہ زیادہ ڈانٹ پڑتی تھی یا مار پڑتی تھی؟ یہی کہ ہر وقت کھیلنے کا دل کر رہا ہوتا. اچھا. اور تنگ کرنا بہنوں کو اس کے اوپر, باہر سے شکایتیں آنا. اب میری ایک دفعہ میرا ٹانگ فریکچر ہو گئی, میں کھیلتے ہوئے گیٹ سے گر گیا. کبھی میں کہیں سے کبھی. تو اس کے اوپر پھر زیادہ ڈانٹ پڑی یا لاڈ ملا؟ اس وقت تو نہیں پڑی, بعد میں بہت پڑی. تو یہ ساری زندگی چلتا رہا. تو جب گلی میں اتنا کھیلنے کا شوق تھا تو پھر دوستیاں بھی بہت پالی ہوں گی. آج بھی میرے دوست ہیں, جو میرے بچپن کے دوست ہیں آج بھی میرے دوست ہیں. یعنی کہ علی نواز اعوان صاحب نے سارے گلی محلے کے بچے اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہوتے تھے. تو پھر پڑھائی میں کتنا دل لگتا تھا؟ پڑھائی نارمل, میں آپ کہیں کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں تھا, پر یہ بھی نہیں تھا بالکل فارغ تھا. تو اسموتھ سیلنگ کی ہے, بس امتحانوں کے دنوں میں پڑھ لیا؟ نہیں, بیچ میں بھی, بٹ یہ نہیں کہ بہت ایکسٹرا آرڈنری تھا. کبھی میں ایکسٹرا آرڈنری نہیں رہا, بٹ نارمل سے تھوڑا ٹھیک تھا. صحیح. تو جب میٹرک کے بعد کالج میں بوائز جاتے ہیں تو ایک بچہ جو پہلے ہی گلی میں بہت زیادہ کھیلتا ہے اور اماں ابا سے ڈانٹ بھی کھا رہا ہے. میں نے ٹیبل ٹینس کراچی لیول پہ کھیلی ہوئی ہے, کرکٹ میں نے کراچی لیول پہ کھیلی ہوئی ہے. تو میں اسپورٹس میں نے بہت کی ہے, بہت زیادہ کی ہے. تو پھر کالج لائف کتنی کھلنڈرا پنا تھا؟ اچھا, میں ہاسٹل لائٹ تھا. جب میں کالج میں تھا تو میں پھر گورنمنٹ کالج لاہور,
اور وہاں میں نیو ہاسٹل میں تھا. اور جب میں گیا تو میں کیونکہ کراچی سے گیا تھا, میرا لیٹ ایڈمیشن تھا, تو مجھے جو ایف ایس سی تھا, جو ان کا جو ایف اے کا ہاسٹل تھا, اس میں ایڈمیشن نہیں ملا. مجھے ملا ایڈمیشن جو اس وقت بیچلرس کر رہے تھے, جو میرے ساتھ لیٹ کمرز آئے تھے. ہم لوگ ایک الگ تھا ہماری ڈارمیٹری, باقی سارا بیچلرس کا تھا. تو پھر تو مطلب وہ ایک آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ سینیریو تھا کہ آپ نے اپنے اون پہ رہنا ہے, اپنے اون پہ موو کرنا ہے, اپنے اون پہ اپنے ٹائمنگ سیٹ کرنی ہے. یعنی کہ رسپانسبلٹی آ گئی, رسپانسبلٹی بھی آ گئی, اور ساتھ ساتھ تھوڑی زندگی میں ترجیحات کو بھی دیکھنا پڑا, ٹائم مینجمنٹ بھی دیکھنی پڑی, موو کس طرح کرنا ہے وہ بھی دیکھنا پڑا. تو آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ایکسپیرینس فار می. اچھا, کراچی کی لائف کو اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا سنجیدہ ٹائپ کی اگر لائف کو دیکھا جائے, اور لاہور میں ایک بڑا رنگین پنا, ایک اگر نوجوان بھی کوئی جائے لاہور میں تو ایک عجب سی زندگی ہوتی ہے, تو کتنا اثر ڈالا لاہور کی زندگی نے؟ لاہور اور کراچی میں زمین آسمان کا فرق. کراچی از ٹو فاسٹ. کراچی میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. کراچی میں بہت, جب میں تھا تو کراچی کے حالات بہت اچھے تھے, اور کاسموپولیٹن شہر ہے. somebody is from کوئٹہ, somebody is from interior Sindh, somebody is from پنجاب, somebody is from اسلام آباد, KPK. تو آل ٹوگیدر ایک بہت ڈفرینٹ انوائرمنٹ تھا. لوگ مل کے, ایکسیپٹیبلٹی, موومنٹ, ہر چیز بہت اچھی تھی کراچی. اور ایک ہر ایک کا, کیونکہ مڈل کلاس سوسائٹی ہے بیسیکلی کراچی, اور وہاں جو لاہور میں طرز زندگی ہے, جو لاہور میں ایک آپ نظام دیکھتے ہیں, وہ آل ٹوگیدر بہت ڈفرینٹ ہے, ٹوٹل ڈفرینٹ ہے. لوگ وہاں کچھ کرنا چاہتے ہیں, لوگ کچھ بننا چاہتے ہیں. کراچی میں اگر وہ لوور مڈل کلاس ہیں, وہ مڈل کلاس میں آنا چاہتے ہیں, جو مڈل کلاس میں وہ ہائی مڈل کلاس میں جانا. لاہور آل ٹوگیدر ایک بہت ڈفرینٹ سوسائٹی ہے. اس کا اس طرح اندازہ لگا نہیں, وہ خان صاحب بھی کہتے ہوتے ہیں کہ وہ میں متھے رنگ دیا گا. تو میرا پہلا ایکسپیرینس ہی ایسا ہوا لاہور میں. میں ٹرین سے گیا اسلام آباد سے وہاں, تو وہاں سے میں اترا, وہاں سے اس وقت if I'm not wrong, ایک میں نے اس وقت ٹانگے پہ بیٹھ کے میں آیا مینار پاکستان کے پاس. وہاں سے میں نے جانا تھا گورنمنٹ کالج لاہور کے ہاسٹل میں, وہاں سے وین لینی تھی یا پتہ نہیں کوئی گاڑی لینی تھی. تو وہ ٹانگے والے کے ساتھ کچھ سائیکل والے کی اس نے ہٹ کیا ہے, تو سائیکل والا ٹانگے والے کو ڈانٹنے لگ گیا. تھوڑی دیر بعد ایک موٹر سائیکل رکا ہے, وہ موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو ڈانٹنے لگ گیا. تھوڑی دیر بعد لوگ اکٹھے ہو گئے, وہ مل کے موٹر سائیکل والے کو ڈانٹنے لگ گئے. ایک مجمع لگ گیا. میں کہا یہ ہو کیا رہا ہے. یعنی کہ ایک بچہ جو کراچی سے چلا تھا, نوجوان لڑکا, اس نے لاہور کی ایک ایسی زندگی کو دیکھا. یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. آل ٹوگیدر پر لاہور پہ ان کا ایک اپنا ماحول ہے, ایک اپنا طرز زندگی ہے. وہ تو اثر ڈالا لاہور کی زندگی لاہور میں بھی دیکھیں. وہ پھر لاہور اس طرح چارمنگ ہے کہ آپ خوبصورت ہے. دوسرا انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے. دوسرا کالجز کے لیے مشہور تھا لاہور. مطلب ہم ادھر سے نکلتے تھے تو صرف کالجز کے لیے مشہور تھا. کالجز, یونیورسٹیز, یس یو آر رائٹ, باقی چیزوں کے لیے بہت تھا. سامنے نیشنل کالج فار آرٹس تھا, اس کے ادھر پنجاب یونیورسٹی تھی, میرے ساتھ سول لائنس تھا, ایم یو تھا. تو اس آل ٹوگیدر بڑا اسٹوڈنٹ لائف ہے. لڑکیوں کے کتنے کالج تھے ارد گرد؟ سر ہمارے این سی اے کے اور کوئی نہیں تھا, ہمارے اپنے اسکول کالج میں نہیں تھا. وہ بھی ایم اے میں جا کے ہمارا کو ایجوکیشن تھا. بیفور ایم اے کوئی کو ایجوکیشن, اس کی بھی لمیٹڈ کلاسز ہوتی تھی. تو پھر لڑکیوں کے کالج کے پھیرے نہیں کھائے؟ نہیں, وہ اس طرح ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور کی زندگی ہو. ہاسٹل لائف ہے نا, اٹس آل. ہمارے ہاسٹل لائف میں جب میں مطلب ایف ایس سی میں ہوں, اور جو میں جہاں رہ رہا ہوں وہ لوگ سارے بیچلرز ہیں, بہت مختلف علاقے سے. مطلب میرے جو روم میٹ تھا وہ ملتان سے آیا ہوا تھا, ایک فرام فیصل آباد. ان کے سبجیکٹس تھے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. تو ادھر اس وقت کا جو چام ہوتا تھا, رات کو جا کے پاکستانی مووی دیکھنی ہے سینمے کے اندر, تو اس کے لیے پورا اہتمام کیا جاتا تھا. مطلب اس زمانے میں مجھے یاد ہے, میں نے جو زندگی کی پہلی فلم سینما میں دیکھی, تو کراچی میں اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں تھا, شاید چھوٹے بھی تھے تو اس لیے نہیں دیکھ سکے. تو وہ ایک دل فلم آئی تھی شان اور ریما کی, فیور میں 92, 91, 92. تو میری وہ پہلی فلم تھی. اب وہ فلم تھی 3 گھنٹے کی, ہم اپنے سینئرس کے ساتھ گئے ہوئے تھے, وہ 5 گھنٹے میں ختم ہوئی. جب اس کا گانا ختم ہوتا تھا وہ کہتے تھے ریپیٹ کرو بھائی. تو آل ٹوگیدر ڈفرینٹ بہت. تو پھر ہاسٹل میں داخلے کی اجازت ملی جب 5 گھنٹے سینئرس کا تھا نا, وہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھا. سینئرس مینیج کرتے تھے سینئرس کو, کیونکہ وہ ان کی اس طرح ریسٹرکشنز نہیں ہوتی تھی جو ایف اے ایف ایس سی والے ہاسٹلس کی. ایف اے جو ہمارا وہ والا ہاسٹل تھا وہ گورنمنٹ کالج کے اندر پریمیسز کے اندر تھا, یہ باہر تھا, کچہری کے سامنے تھا. صحیح. تو وہ بڑا اچھا. زندگی کی پہلی محبت کب ہوئی؟ یہ تو بہت ساری ہیں, پر اس طرح تو نہیں کہا جا سکتا کہ اب تو نہیں. کوئی ایسا چہرہ, کوئی ایسی شخصیت جو دیکھتے ساتھ ہی علی نواز صاحب کو بہت پسند آئی ہو؟ دکھتے ساتھ نہیں, ٹائم آپ نے اسپینڈ کرنا ہوتا ہے. میں شروع میں سوائے میرے جو ایف ایس سی کا ٹائم ہے,
ادر دین دیٹ میں ساری عمر کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں, ساری عمر. تو سوائے اس ٹائم کے تو اپوزٹ جینڈر یعنی کہ اتنا اٹریکٹ نہیں کرتی. میری جو کلاس فیلوز ہیں آج بھی میری بہت اچھی دوست ہیں, آج بھی میرے کبھی کسی سے کہیں نہ کہیں اگر ملاقات ہے تو ویری گڈ ٹرمز ہیں ہمارے, بہت اچھا اسٹل جس طرح ایک کلاس فیلوز کو ہونا چاہیے. لیکن وہ ایک چہرہ ایک محبت ضرور ہوگی اور ہم چاہیں گے, ہمارے ویورز بھی چاہیں گے. اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے, ایسا میرا ہمیشہ اپنے چاہے وہ کوئی بھی ہو بہت اچھا رہا ہے ساری عمر. ناٹ لائک کبھی جس طرح آپ جس طرح انڈیکیٹ کر رہی ہیں کبھی یہ نہیں ہوا کہ اوکے گو ہیڈ, کیا وہ ایک بڑا اچھا اس کے لیے ڈائلاگ یوز ہوتا ہے, پہلی دفعہ میں دیکھا اور پہلی دفعہ میں محبت ہو گئی, وہ والا جو چیز ہو رہی ہوتی ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں. لو ایٹ فرسٹ سائٹ. لو ایٹ فرسٹ سائٹ. صحیح. تو بوائز کے ساتھ رہے, سینئرز کے ساتھ رہے, ہاسٹل میں بھی رہے, پھر اسموکنگ وغیرہ بھی کی کہ نہیں؟ میں نے یا اما ابا کا ڈر وہاں بھی رہا؟ نہیں, میں نے اسموکنگ کی, پر میں نے اسموکنگ نہ اپنی ہاسٹل لائف میں کی, نہ اپنی کالج لائف میں کی, نہ اپنی یونیورسٹی لائف میں کی. میں نے اسموکنگ کی ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد, اور اسپیشلی جب میں سیاست میں آیا تھا. کسی حادثے کے بعد شروع کی تھی یا ویسے ہی؟ not at all. Smoking is not a good habit. نارملی جو ہے لوگ کسی نہ کسی اس سے. نہیں, میں استھمیٹک ہوں, میں کرونک استھمیٹک ہوں, بچپن سے میں استھما پیشنٹ ہوں, تو اسے میں اوائڈ. میرے فادر اسموکنگ کرتے ہیں, میرے گھر میں اور کوئی نہیں کرتا. بٹ ان دا اینڈ جب آپ پولیٹیکل جو ہوتی ہے نا چیزیں, جب پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے, جیسے آپ نے چیف جسٹس موومنٹ رن کر رہے ہیں, جیسے اب ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں کراچی, اگلے دن خان صاحب نے کہا میں نے میاں والی جلسہ کرنا ہے, اسے اگلے دن آپ نے پشاور جلسہ کرنا ہے, پھر مینجمنٹ. ان 2-3 سالوں میں نے سگریٹ کی اسموکنگ کی, دین آئی لیفٹ اگین, آئی کوئٹ. بیک ٹو یور ایجوکیشن اینڈ یور ڈریمس. ایک بچہ جو کراچی سے چلا لاہور میں آیا, اور لاہور میں کیا خواب تھے اس نوجوان لڑکے کے, کیا بننا چاہتا تھا؟ I always want to be in business. I always want to be in business. تو آپ کی اسٹڈیز جو تھی وہ بزنس سے ریلیٹڈ رہی؟ جی, میں بعد میں نے MBA کی. میری جو آل ٹوگیدر جو میری فیملی ہے, مائی فادر از اے سول سرونٹ, میری بہن سول سرونٹ ہے, جو میری ایک بہن ہے اس نے اب وہ انگلینڈ ہوتی ہے, اس کا میاں اس کا ڈاکٹر ہے, چھوٹا بھائی میرا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے. تو نو بڈی فرام مائی فیملی از ان بزنس. تو میرے چچا کرتے ہیں بزنس, بٹ میں شروع سے وانٹڈ کہ میں بزنس کروں. I don't want to go in any other side. یعنی کہ سول سروس کی طرف یا باقی چیزوں کی طرف نہیں جابس کی طرف, پرائیویٹ جابس کی طرف میں نہیں گیا. میں نے ہمیشہ آیا اور پھر میں نے I started my own business. Then in 2004-05 I joined PTI along with my business. یہ اس کوشچن پہ میں آؤں گی, لیکن اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے اپنے کیریئر کے لیے خود ڈیسیژن لیا تھا تو کیا زندگی کا ایک اہم فیصلہ شادی, اس کا فیصلہ کس نے کیا؟ اچھا, یہ بالکل, میں نے اپنا نام بھی خود چینج کیا تھا. میرا نام پہلے علی نہیں تھا, کوئی اور تھا. I read in 3rd class حضرت علی, ٹھیک ہے, اور I very got impressed حضرت عمر. تو میرے بھائی کا بھی یہ نام نہیں تھا. میں گھر واپس آیا, میں نے کہا جی میرا نام آئندہ سے علی ہوگا اور میرے اس والے چھوٹے بھائی کا نام عمر ہوگا. صحیح. تو یہ بھی میں نے, میری زندگی میں میرے ماں باپ نے مجھے خود ڈیسیژن میکنگ کرنا سکھایا, اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے ڈیسیژنز خود لینے. ہمارا یہ کام ہے کہ ہم آپ کو وہ ایجوکیشن دیں, وہ حالات دیں, وہ ایٹماسفیئر دیں جو سب سے بیسٹ ہو ہمارے, جو بھی ہم لوگ جس سسٹم کے اندر رہتے ہیں. اس کے بعد بچے میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے. صحیح. یہ ہماری شروع سے. تو پھر خود جا کے پرپوز کیا تھا؟ نہیں, شادی پہ آ جاتا ہوں. شادی ایک ایسا ڈیسیژن ہے جو میں سمجھتا ہوں, جب آپ کو ایک اجازت دے دی جاتی ہے اپنی فیملی کی طرف سے اور کہا جاتا ہے ڈیسیژن آپ نے لینا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے پروز اینڈ کونس ہر چیز کے خود دیکھنے. جب آپ نے پروز اینڈ کونس خود دیکھنے, کیونکہ اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ ہے وہ آپ نے, اس کا فروٹبل بھی ہو سکتا ہے اور بہت ڈیزاسٹرس بھی ہو سکتا ہے. تو دونوں چیز دیکھ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو جب میں محبت کی شادی نہیں کر رہا, نہ میں کوئی اس طرح کی شادی کر رہا ہوں, تو آئی آپٹیڈ کہ وہ میری مدر کی چوائس کی ہو. اور اس کی سب سے بڑا ریزن یہی تھا کہ کیوں مدر کی چوائس کی ہو, کہ میں جو میری لائف سٹائل ہے, جو میری روٹین ہے, وہ یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو میں صبح جاؤں گا تو واپس کب آؤں گا. میرا کوئی کھانا میں نے دوپہر کا کہاں کھانا ہے, رات کا کھانا ہے, مجھے خود نہیں پتا میں نے کیا کرنا ہے. کوئی میرا لائف کا اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح پولیٹیکل لوگوں کی لائف ہوتی ہے, میں کچھ بھی, یا بزنس مین کی جس طرح کی لائف ہوتی ہے. تو میری بیوی نے میری فیملی کے ساتھ رہا, میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہوں. یعنی آپ ایک میچورٹی والی وہ جو سوچ تھی وہ لے کے چل رہے تھے. جی, تو آج اسی لیے میری امی اور بیوی ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں, دونوں میرے خلاف ہی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر شریف آدمی کی طرح آپ ڈر رہے ہوتے ہیں. سمپل ایز دیٹ. بزنس چوائس رکھی تو پھر سیاست میں آنا کیسے ہو گیا؟ سیاست میں صرف میں خان صاحب کی وجہ سے.
ناٹ اور کوئی آپ کہیں کہ اور کوئی پولیٹیکل لیڈر کی انسپریشن نہیں, ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. کبھی میرے ابو نے ہمیں ایک چیز سکھائی تھی, میرے والد نے, کہ آپ نے نیوز پیپر لازمی پڑھنی ہے. تو میں اور ابو سے اگر آپ نے کوئی چیز بات کرنی ہوتی تھی تو یو مسٹ ہیو سم نالج اباؤٹ دیٹ سبجیکٹ. تو ہم نیوز پیپر پڑھتے تھے, ویری مطلب ہم یہ پتا تھا یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے. پریکٹیکل سیاست میں آنا از آل ٹوگیدر ویری ڈفرینٹ اور ڈیفیکلٹ آپشن. تو پھر بندہ کسی کاز کی وجہ سے ہے. میں صرف ایز اے پالیٹکس ایز اے پروفیشن نہیں کر سکتا, اور جب تک میرے پیچھے کوئی کاز نہیں ہے. تو پھر جب خان صاحب آئے ہیں پالیٹکس میں, اور جس طرح خان نے اسٹرگل کرنی شروع کی ہے, خان کو شروع میں ایک سیٹ, کوئی سیٹ نہیں, پھر ایک سیٹ, پھر الیکشن کا بائیکاٹ تھا بعد میں, اور کنٹینیو اسٹرگل, اور کہاں کس آپ دنیا کہاں خان صاحب کو ریٹ کر رہی ہے. وہ کہتے ہوتے ہیں خان صاحب کے بارے میں, اس وقت بھی کہتے تھے کنگ وداؤٹ اے کراؤن. تو دنیا آج بھی وہی کہتی ہے. اور وہ خان صاحب کس لیول پہ آئے ہیں, کتنا یعنی کہ وہ انسپریشن تھی, اور وہ کاز تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 97 میں وہ جنون والا گانا بھی آیا تھا, پھر میں وہ احتساب. اور ہم نے کہا کہ جس طرح کے ہم لوگ ہیں, ہم بلیسڈ لوگ ہیں نا, جس پاکستان نے ہمیں کچھ دیا. اگر بفور پالیٹکس وی اسٹینڈ سم ویئر, وی آر بلیسڈ, پاکستان کی وجہ سے ہم سب کچھ ہے نا. اور ہم ان لوگوں میں سے ہیں جس میں اللہ نے بہت بلیس رکھا ہے. تو ہمیں کہا اب یہ ٹائم ہے, جو خان صاحب بات کرتے ہیں کہ اپنی سوسائٹی کو ریٹرن کرنا ہے. جب اپنی سوسائٹی کو ریٹرن کرنا ہے, اور وہ بلیسڈ لوگ نہیں کریں گے, جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ نہیں کریں گے, وہ تو نہیں کر سکتے نا جن کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اور احتساب ہونا چاہیے اس ملک, وہ کرپشن ختم ہونی چاہیے, انصاف کا نظام ہونا چاہیے, ہر جگہ میرٹ ہونا چاہیے. یہ بات کرتے تھے نا خان صاحب. یہ پڑھے لکھے لوگوں کی سوچ بھی ہے. اگر جو خان صاحب کی سوچ ہے وہ اگر ہم ینگ جنریشن میں بھی دیکھیں تو پھر باقاعدہ سیاست کا آغاز کب سے کیا؟ 2004 جوائنڈ تحریک انصاف. اور پھر جو آپ کہتے ہیں کہ مین ہارڈ کور پالیٹکس, چیف جسٹس موومنٹ. چیف جسٹس موومنٹ, چیف جسٹس موومنٹ میں وہ جو آپ بچپن میں پوچھیں امی سے مار پڑتی تھی, تو اس کے بعد پھر پولیس والوں سے بڑی مار پڑی. اس زمانے میں اعتزاز صاحب, میں ان کا ایک بھانجا تھا تیمور, از ویری گڈ فرینڈ آف مائن. ہم جس دن چیف جسٹس آ رہا تھا, آئی واز دا ون جس نے اس کی گاڑی روکی تھی. اعتزاز صاحب کو پولیس والوں نے مارا, ہم ان کے سامنے آ گئے. اس دن ہمیں وخیر پھینٹا پڑا پولیس والے سے. مظہر بھائی کی جو بات ہو رہی تھی, ہی واز ود اس ایٹ دیٹ ٹائم, جو کاغذات جمع کرانے آ رہے تھے, وہ بس اس پہ ہارڈ کور, چیف جسٹس کے ساتھ لاہور, چیف جسٹس کے ساتھ پشاور, چیف جسٹس کے ساتھ. کبھی کہیں ہمت حوصلہ ٹوٹا نہیں کہ اتنی مار بھی کھا لی, اتنی اسٹرگل بھی, کیونکہ خان صاحب نے بھی بہت اسٹرگل کی. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ آپ نے جو آخری, اس کا میرا جواب بھی یہی ہے. جب آپ لیڈر کی طرف دیکھتے ہیں, اور آپ کو ہوپ آپ کو اپنے لیڈر دے رہا ہوتا ہے, آپ کو جو پیشن ہے وہ آپ کا لیڈر دے رہا ہوتا ہے. جتنی وہ خود لیٹس, وہ مطلب خان صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے روز جلسہ کرنا, تو خان صاحب روز 4 جلسے کر رہے ہیں. لیٹس روز خان صاحب مجھے کہہ رہے ہیں اگر 8 گھنٹے کام کرنا, تو خان خود 12 گھنٹے کام کر رہے ہیں. تو وہ چیز تو کسی ٹائم زندگی میں ہمیں فیل نہیں ہوئی, کہ کسی جگہ ہمیں یہ نہیں فیل ہوا کہ نہیں یار اب کچھ نہیں ہو سکتا. آلویز فیل لائک, آلویز تھنک لائک کہ ہو سکتا ہے, اور کر کے دکھایا ہے ساری عمر ہم لوگوں نے خان صاحب کی سربراہی. علی نواز صاحب, ابھی آپ لوگ حکومت میں ہیں, تو یہ تھوڑا سا پولیٹیکل کویسچن بھی ہو جائے گا. بہت تنقید کا سامنا آپ کو شروع دن سے کرنا پڑا. اگر خان صاحب کی بھی سیاست کو دیکھا جائے, اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لیڈر کو بہت فالو کرتا ہوں, تو کتنی ٹالرنس ہے آپ کے اندر؟ علی نواز کتنا برداشت کر سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے جیسے نا یہ ہم پہ تنقید زیادہ گورنمنٹ میں آ کے ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے, بٹ ہم پہ تو تنقید اپوزیشن میں بھی ہوتی تھی. اف یو ریمبر, ہم دھرنا لے کے آ رہے ہیں, ساری جو اپوزیشن کی پارٹیاں تھیں وہ بھی گورنمنٹ کے اندر جا کے بیٹھ گئی تھیں. جو اپوزیشن لیڈر صاحب تھے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے. اف یو ریمبر, مولانا فضل الرحمان صاحب ایک جگہ گورنمنٹ میں تھے, ایک جگہ اپوزیشن میں تھے. جب ہمارا وہ موومنٹ شروع ہوئی, وہ گورنمنٹ کے پلڑے میں جا کے بیٹھ گئے تھے. سنگل پارٹی تحریک انصاف, جو اپوزیشن جس کے پاس 3rd نمبر پہ تھی, 2nd نمبر پہ تھی اپوزیشن, پہلے نمبر پہ پیپلز پارٹی تھی. ہم نے بتایا کہ اپوزیشن کیا ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جی جمہوریت کے دعوے دار آ جاتے تھے, دیکھیں اب جمہوریت خطرے میں آ جائے گی, آپ 4 حلقوں کی بات کریں گے تو جمہوریت خطرے میں آ جائے گی, اگر آپ میرٹ کی بات کریں گے تو جمہوریت خطرے میں آ جائے گی, اگر آپ جوڈیشل ریفارمز کی بات کریں گے جمہوریت خطرے میں آ جائے گی. تو ہم پہ تو اس وقت بھی نام نہاد تنقید ہوتی تھی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہمارا دھرنا ہو رہا تھا تو کتنا ہمارے پہ آیا تھا, مسائل کتنے آئے تھے, کس بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا. تو کیا لیسن لرن کیا اس سارے کرٹیسزم؟ آپ نے اپنا گول, جو آپ نے ایک دفعہ قائد اعظم بھی یہ کہتے تھے کہ آپ نے جب ڈیسیژن لینا ہے
تو اس کے اوپر بہت سوچ بچار کرنی چاہیے, بہت زیادہ تھنکنگ کرنی چاہیے, بہت زیادہ مشورہ کرنا چاہیے. بٹ جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیں پھر آپ کو پیچھے نہیں ہونا چاہیے, پھر آپ کو اس کے اوپر اسٹرگل کرنی چاہیے. زندگی میں کبھی ناکامی کا سامنا کیا؟ میں اگر آپ یہ دیکھیں نا, شارٹ ٹرم میں آپ بہت ساری چیزوں کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت ساری چھوٹے, بٹ ان دا لانگ رن میری بہت ساری اچیومنٹس ہیں. میں یہ کہوں کہ میں نے آج تک جو کام شروع کیا ہے میں نے اس کو جس لیول پہ چاہے میں اس لیول تک لے کے گیا ہوں ود دی بلیسنگ آف مائی گاڈ. تو میں نے ایک کارکن ایسا شروع کیا تھا طریقے صاحب, آج میں آپ کے سامنے بیٹھا. میں نے اپنا جو بزنس شروع کیا تھا, میرے گھر والوں کو نہیں پتا تھا میں اپنا بزنس شروع کر رہا ہوں, میں اسے ایک لیول تک لے کے گیا تھا. اسی طرح میری جو لائف ہے, میں جو میرا لیڈر کہتا ہے کہ میں جس کام میں جاتا ہوں میں وہ کام جتنی ایک انسان اسٹرگل کر سکتا ہے, جتنی محنت کر سکتا ہے وہ میں کرتا ہوں, پھر آگے کامیابی اللہ دیتا ہے. تو پھر علی نواز کے لیے کامیابی کیا ہے؟ میرے لیے کامیابی دیکھیں, اب میرا گول کیا ہے کہ میرے جو حلقہ ہے, جو حلقہ میں مجھے 8.5 لاکھ لوگوں میں جو اللہ نے مجھے عزت دی ہے, میں ان کو ریٹرن کر سکوں جو میں ان سے وعدے کر کے آیا ہوں. اور جس دن میں وہ وعدے پورے کرتا ہوں اس میں سے 1 سٹیپ آگے جاتا ہوں, 2 سٹیپ آگے جاتا ہوں, 3 سٹیپ آگے جاتا ہوں, تو وہ میرا سیٹسفیکشن لیول ہے. دولت پیسہ مجھے کبھی اٹریکٹ نہیں کرتا, کبھی زندگی میں یہ چیز مجھے, یہ پروٹوکول اٹریکٹ نہیں کرتے ہیں مجھے. میں اپنی گاڑی خود چلاتا ہوں, میں 6 بجے اپنے جو ڈرائیور ہے اس کو چھٹی دے دیتا ہوں, اس کے بعد میں اپنی گاڑی خود چلاتا ہوں. جب آپ کو عہدہ ملا تو اس ٹائم کیسا لگا؟ یعنی کہ لگا کہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ مجھے ہمیشہ پہنچے. جب بھی زندگی میں کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے پولیٹیکلی اسپیشلی, تو ٹینس زیادہ ہوتا ہوں میں اس چیز پہ کہ اب اور اوور برڈنڈ ہو گئے ہیں آپ, ناٹ اوور برڈن از دا رانگ ورڈ, اور اللہ نے آپ پہ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں, اور آپ کی پوچھ ہوگی, اور آپ جواب دہ ہو گئے ہیں, اور آپ کے اوپر 1 سٹیپ فارورڈ چلے گئے ہیں آپ. تو یہ ہمیشہ یہی دماغ میں ہوتا ہے کہ ایک تو آپ نے ہر 5 سال بعد پاکستانی قوم کو جواب دینا ہے, پر مرنے کے بعد اللہ کو بھی جواب دینا ہے آپ نے, کہ میں نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے بہتری لاؤں گا زندگی کے لیے, آپ کے ہیلتھ پہ کام کروں گا, آپ کی ایجوکیشن پہ کام کروں گا, آپ کی معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے کام کروں گا. تو اگر اس طرح سوچیں تو آپ ہمیشہ فیل کرتے ہیں, ٹینسڈ فیل کرتے ہیں, اور اس کا طریقہ کار ہے اس ٹینشن کو ختم کرنے کا, آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, اور اس ڈیلیوری کے لیے آپ نے محنت کرنی. لیکن ابھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے ڈیلیور کر پا رہے ہیں, آپ سیٹسفیکشن لیول پہ جا رہے ہیں؟ میں اب یہ کہیں کہ کمپلیٹلی سیٹسفائڈ, نوٹس ناٹ ایٹ آل, ہرڈلز ہیں بالکل ہیں. میرے اسد بھائی ہمارے بڑے ہیں اسلام آباد میں, ایک طرح عمران خان صاحب کے بعد اگر میں کسی کو اپنا لیڈر کہیں جس کو میں فالو کرتا ہوں, جس سے میں ہوپ لیتا ہوں, جس سے پیشن لیتا ہوں, اسد عمر صاحب ہیں. تو کام کرنے کی صلاحیت پسند کرتا ہوں, ان جیسا کام کرنا چاہتا ہوں, تو ان میں سے اسد عمر صاحب ہیں. تو ہم نے اپنا منشور تھا اسلام آباد کا, اسلام آباد نے ہمیشہ تحریک انصاف کا ساتھ دیا جب سے میں سیاست کر رہا ہوں, ایون لوکل گورنمنٹ ہو, اپوزیشن میں سیٹیں جیتنا ہو, بائی الیکشن میں اسد عمر کا جیتنا ہو, یہ بڑی چیز. تو ہمارا منشور تھا کہ اسلام آباد کو اس کا جائز حقوق دلائیں گے. اسلام آباد سے سب کچھ, ہر صوبہ, ہر بندہ سب کچھ مانگتا ہے, اور اسلام آباد کے لوگوں کو کچھ نہیں دینا چاہتا. اسلام آباد جب بنا تھا یہ 6 لاکھ لوگوں کے لیے بنا تھا. آئی بورن ان اسلام آباد 1975, اور آج اس وقت اسلام آباد کی آبادی لاکھوں میں تھی, 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ ہوگی, آج 22 لاکھ ہے. اسلام آباد کے ڈومیسائل کی کوئی عزت نہیں تھی ہمارے آنے سے پہلے. ہماری جابس, پورے اسلام آباد کی جو جابس تھیں اس میں اسلام آباد کا کوٹا نہیں تھا, پورے پاکستان کا کوٹا تھا. لوگ اسلام آباد میں جاب تو کرنا چاہتے تھے پر ڈومیسائل اسلام آباد کا نہیں بنوانا چاہتے تھے. اپنے بچوں کو یہاں پڑھانا تو چاہتے تھے پر اسلام آباد کا ڈومیسائل نہیں چاہتے تھے. کیوں؟ کہ اسلام آباد کے ڈومیسائل پہ ان کو نوکری نہیں مل سکتی. اسلام آباد کے ڈومیسائل پہ انہیں کسی کوٹے کے تحت کسی تعلیمی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن نہیں مل سکتا. یہ ہمارا سب سے بڑا تھا. تو الحمدللہ ود ان 2 years 50% کوٹا ہم نے اسلام آباد کی نوکریوں میں لیا ہے اسلام آباد کے لیے. اٹس اے بگ اچیومنٹ. یہ وہ چیز ہے شاید جو نہ پہلے کبھی ہوئی تھی نہ بعد میں کبھی ہوگی. یہ ہمارا منشور تھا, تو ہم ویری سیٹسفائڈ. اس میں ہمیں بہت تینوں MNAs ہم نے. علی نواز بائی نیچر کیسے ہیں؟ سافٹ ہیں, تھوڑا سا ہارش پرسنالٹی رکھتے ہیں, کس طرح کی شخصیت؟ یہ تو لوگ زیادہ بتا سکتے ہیں, بٹ آئی ایم اے ویری سافٹ ہارٹیڈ پرسن. اگر میری حد تک ہو تو صرف میری حد تک ہو تو مجھے کسی سے کوئی کمپلین نہیں. بٹ اگر کہیں جہاں کہیں اصول آئیں, یہاں کہیں
آپ نے کوئی سٹینڈ لینا ہو, اس سٹینڈ اس اصول کی بنیاد پہ اگر کوئی مشکل کام کرنا پڑے, مشکل فیصلہ لینا پڑے, وہ میں لے لیتا ہوں. صحیح. خوشبوئیں پسند ہیں زندگی میں؟ اچھا, زندگی میں مزیدار سی چیز آپ کو بتا دیتا ہوں, کبھی کسی چیز کا مجھے شوق نہیں تھا. صحیح. مجھے آئی ڈونٹ, یہ نہ پھولوں کا نہ خوشبو کا, جوتے, کپڑے, موبائل, مجھے میری جو ضرورت پوری کرتی ہے چیز, مجھے اس چیز کا شوق ہے. مجھے کہیں گے آپ کون سا فون یوز کرتے ہیں, میں کہوں گا یار میں اوپو یوز کرتا ہوں. کہتے کیوں, میں کہا میری اس وقت ضرورت تھی. برانڈ کانشیس نہیں ہے. میری ضرورت کیا تھی, جب میں نے بلیک بیری چینج کیا, میرا سب سے بیسٹ فون تھا بلیک بیری, ٹھیک ہے جی, وہ میں 2 سال پہلے میں نے بند کیا جب لوگ اس کو آبسولیٹ کر چکے ہوئے تھے. جب واٹس ایپ بہت ضروری ہو گیا تھا تب میں نے اوپو لیا. میں نے اس کو اس لیے چوز کیا اوپو کو کہ اس میں جو میری ریکوائرمنٹ تھی 2 سمیں ہونی چاہیے, اس کے دونوں سمیں اس کے اندر ڈل جاتی تھی. تو میری ریکوائرمنٹ, یہ فون کرا تو سستا تھا, مجھے کہا اور بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ ہے علی نواز, اگر اوور اور پرسنالٹی دیکھی جائے تو. نہیں ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں, دیکھیں ریکوائرمنٹس میری نہیں ہیں زندگی کی. میں چاہتا ہوں میرے بچے سب سے اچھے اسکول میں, پھول پھر کسی کو دیا بھی نہیں ہوگا. نہیں, میرے اگر میں کہوں گا کہ ایجوکیشن آئے گی تو میری پریورٹی ہوگی میرے بچے اسلام آباد کے سب سے اچھے اسکول میں پڑھیں. ٹھیک ہے, میں کہوں گا کہ میں نے اپنے بچوں کو, کہ وہ میری انویسٹمنٹ ہے نا, تو میں کہوں گا کہ ہیلتھ ہے تو سب سے اچھی ہیلتھ میرے بچوں کو ملے. میں یہ کہوں گا آپ کی پریورٹیز ڈفرینٹ ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ میری پریورٹیز یہ نہیں ہے زندگی میں میں نے جوتی کرنے کا, کپڑے, خوشبوئیں, یہ وہ فلاں کا, نتھنگ لائک. چیزوں سے اباب ہو کے سوچتے ہیں. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی نا زندگی. مجھے بتائیں کیا میٹر کرتی ہے. آپ کے پاس جو یہ فون, جو میرا فون ہے اور آپ کا فون ہے لیٹ, یہ کسی اور کا فون ہے, کام وہی کر رہا ہے نا جتنا. میری ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ میں نے اس کے اندر کوئی ڈیزائننگ کرنی ہے, کوئی میں نے اس کے اندر کوئی ایسی ایپ ڈالنی ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یا کوئی ایپ ڈیزائننگ کرنی. میری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ مجھے ڈاکومنٹس پہنچ جائیں, میں فون کروں مل جائے, فون سنا جائے, بس میری یہ ریکوائرمنٹ ہے نا, یہ پوری ہو جائے. اور اسی طرح باقی چیزوں کی بھی میری اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. فرصت کے لمحات کیسے گزارتے ہیں؟ کہیں لانگ ڈرائیو پہ جاتے ہیں یا کسی فیوریٹ پرسنالٹی کے ساتھ ڈنر کرتے ہیں؟ میرا جو سب سے اچھا جو مجھے ٹائم لگتا ہے, جو میں اپنے دوستوں میں گزارتا ہوں. میرے جو دوست ہیں وہ مجھ سے 20 سال بڑے, وہ بھولے نہیں جو گلی میں بھی مارے کھائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرے وہ بھی دوست ہیں جو مجھے آج سے یاد نہیں ہو میرے دوست کیسے بنے تھے, میں اتنے بچپن میں, ٹھیک ہے, وہ بھی آج بھی میرے دوست. اور میرے ایسے دوست بھی ہیں جو مجھ سے 10 سال بڑے, 15 سال بڑے, 20 سال بڑے, وہ بھی آج میں ان کو بڑا بھائی کہتا ہوں, وہ میرے بڑے بھائی. تو جب میرا کوئی فرصت کا ٹائم ہو تو میں آئی لو ٹو سٹ ود دیم, آئی لو دیئر کمپنی. وہ کوئی ان میں کوئی کھانا بنائے گا, کوئی بات کرے گا, کوئی پرانی بات کرے گا, وہ اتنا ریلیکسنگ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ باقی وہ ہم ایک پڑھتے ہوتے ہیں, اف یو ریممبر, اف آئی ایم ناٹ رانگ, ایف ایس سی میں تھا کہ بیچلرز میں تھا, کوکوز پڑھی تھی ہم نے, ایک ولیم ورڈسورتھ کی تھی, اور وہ کہتا ہے, وہ اس نظم میں کہتا ہے کہ وہ بوڑھا دکھایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں پہاڑی پہ چلا جاتا ہوں اور پرندہ ہے وہ کوکو جب بولتا ہے تو اس ساؤنڈ سے میں اپنے بچپن میں پہنچ جاتا ہوں. کوئل کی آواز اس کو بہت انسپائر کرتی تھی. دیٹ واز ان ایف ایس سی, if I'm not wrong, because ولیم ورڈسورتھ کو بہت پڑھا اس ٹائم پر, تو وہ نیچر سے بہت انسپائر تھے. تو وہی چیز ہے. تو جب آپ بیٹھ جاتے ہیں اپنے دوستوں میں, بھائیوں, نیچر آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے, تو پھر کوکنگ خود کرتے ہیں؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. باقی دوست بناتے ہیں, بڑے بھائی ہمارے ظفر بھائی ہیں, شہری بھائی ہیں, اور یہ بھی میرے 20-25 سال پرانے دوست ہیں. تو کون سی ایسی جگہ ہے جہاں چاہیں کہ دوستوں کے ساتھ جائیں, جا کے anywhere with friends, اوکے, anywhere, بھلے کسی پان شاپ پہ ہی, میں کہہ رہا ہوں تھڑے پہ بٹھا دیں, anywhere with friends, I like it. پر وہ میرے جو دوست ہیں, یعنی کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارنا بہت پسند کرتے ہیں. اور سیکنڈ آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ. اتنی مصروف زندگی میں فیملی کے لیے ٹائم نکل پاتا ہے؟ بہت مشکل ہوتا ہے, بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. مجھے کسی سیاستدان سے پوچھا گیا کہ تمہارے بچے کتنے سال کے ہو گئے, اس نے کہا ایک اتنا, ایک اتنا, ایک اتنا ہے. اس نے کہا یہ کیا ہے, کہتا سوتے دیکھیں ہمیشہ. صحیح. تو یعنی کہ آپ کو بھی اسی طرح کا کوئی تجربہ رہا ہے؟ بس میں ہفتے میں ایک دن لازمی کوشش کرتا ہوں 2 سے 3 گھنٹے ان کے ساتھ رہوں. اچھا, خان صاحب کی پرسنالٹی سے آپ بہت متاثر ہیں. ادر دین خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستانی سیاست میں کوئی ایسا پولیٹیکل لیڈر جو آپ کو بچپن میں یا جوانی میں کبھی متاثر کر سکا ہو؟ مجھے بہت لوگوں نے, دیکھیں اگر آپ پڑھیں نا اسلام ہسٹری, مجھے سر سید احمد خان نے بہت امپریس کیا. آپ دیکھیں جو ہم 2 نیشن تھیوری کی بات کرتے ہیں,
ابھی تو ساری بات کرتے ہیں نا 2 قومی نظریہ 2 قومی نظریہ. 2 قومی نظریے کی بیس 1863 میں if I'm not wrong سر سید احمد خان نے رکھی. سر سید احمد خان نے کہا تھا یہ ہم 2 مختلف قومیں ہیں جو رہتی ایک ساتھ, ہمارا مذہب ڈفرینٹ, ہمارا ماحول ڈفرینٹ, تو ہم دونوں کے لیے ایک الگ الگ ریاست. یعنی کہ آپ کو سر سید احمد خان صاحب نے بہت متاثر کیا. بعد جو انہوں نے ایجوکیشن پہ کام کیا, مطلب دیکھیں علی گڑھ یونیورسٹی, علی گڑھ مدرسہ, اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ایفرٹ پٹ ان کی کہ انہوں نے جا رہے تھے, انہوں نے روڈ پہ بندے لوگ کچھ لوگوں کو ڈانس کرتے دیکھا ٹرانسجینڈرس کو, تو لوگ ان کے اوپر پیسے پھینک رہے تھے. تو انہوں نے کہا کیوں پھینک رہے ہیں, کہتے ہیں وہ انہوں نے یہ خود کیا, کیوں میں اپنی یونیورسٹی بنا رہا تھا. آج علی گڑھ یونیورسٹی کا دنیا کی ٹاپ رینکنگ یونیورسٹیز میں نام ہے. پھر اس کے بعد قائد اعظم کو پڑھیں, اور آپ مطلب کس طرح کے آدمی تھے, کس طرح کی اسٹرگل ہے, جس لیول پہ وہ شخص تھے, جس لیول پہ بلیسڈ, اس وقت کے انڈو پاک کے بیسٹ وکیل, انہوں نے اپنی لائف کو سیکریفائز کیا, فیملی لائف تباہ ہوگی کس کے لیے. آج اگر ہم یہاں بیٹھے ان کے آپ 14 نکات پڑھیں نا, کیا تھے, انہوں نے کتنے سوچ کے 14 نکات دیے تھے. اور آج ہم پھر اس کے بعد علامہ اقبال, وہ اس وقت ان کی شاعری پڑھیں آپ, اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں تو آپ نیلسن منڈیلا کو پڑھیں, آپ اتا ترک کو پڑھیں, از ناٹ اے سویلین گائے, بٹ آپ اس کو پڑھیں کہ ود ان اس کا 1923 میں خلافت راشدہ ہوتی ہے, آٹومن سیریز ختم ہوتی ہے, اور 38 تک اس کی رجیم رہتی ہے. 23 سے ود ان 15 to 16 ایئرز وہ ٹرکی کو ریویمپ کر جاتا ہے, آل ٹوگیدر ریویمپ کر جاتا ہے. یعنی کہ یہ وہ لیڈرز ہیں جنہوں نے آپ کو بہت متاثر کیا. اچھا پارٹی میں تھوڑا ٹف ٹائم دیکھا یا بس ٹھیک ہے؟ اچھا میں نے ہمیشہ اپوزیشن دیکھی ہے, اوکے, ہمیشہ, اور میں نے اپنی پارٹی میں بھی ہمیشہ اپوزیشن دیکھی ہے. صحیح, تو پھر آپ انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو؟ میں مزہ آتا ہے. آپ دیکھیں جس جگہ آپ کی اپوزیشن نہیں ہوگی آپ میں اور اسٹرگل کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہوگی. صحیح. آپ کو اب دیکھیں تنقید, اپوزیشن, اس پہ ریئیکٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے میرے خیال میں, آپ نے اور محنت کرنی ہے. اوکے, یعنی کہ وہ چیز آپ کو اور زیادہ آگے لے جانے میں مجھے تو اور مزہ آتا ہے, اور پریشر میں کھیلنے کا مجھے مزہ آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ نے مقابلہ کرنا ہے, آؤ بھاگتے ہیں اکٹھے, دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. بہت شکریہ علی نواز امان صاحب, آپ کے ساتھ گپ شپ لگا کے ایک تو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا, اور بہت اچھا لگتا ہے. ویورز, ہم بعض اوقات اپنے جو ارد گرد ہمارے جو لیڈرز ہوتے ہیں, جو ہمارے سیاسی رہنما ہوتے ہیں, ان کے بارے میں ہم اتنا نہیں جانتے. ہمیں لگتا ہے کہ بس وہ ایک سیاسی ورکر ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک بہت دلچسپ شخصیت بھی ہوتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.